پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 90 گھنٹے جو پاکستان بھارت کی کشیدگی رہی، اس میں کیا کچھ ہوا ان 90 گھنٹوں میں۔ دی بیٹل فار سپریمیسی پروگرام میں آگے چل کے اس حوالے سے آپ کو تھوڑی تفصیل سے آگاہ کریں گے، لیکن آج پروگرام کا آغاز کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات۔ اور بڑا اس پہ بنیادی سوال یہ آ رہا ہے کہ پاکستانی جیلوں میں جو 75,000 تقریباً قیدی ہیں، کیا ان سب کو یہی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں؟ کیا حکومت وقت جیل مینول اور جیل قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، ایک پریفر ٹریٹمنٹ دے رہی ہے؟ اور جو ایکویلٹی کا ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک جیسی سہولیات میسر ہوں، تو باقی پریزنرز کے ذریعے ایک پریفر ٹریٹمنٹ یا نواز شریف صاحب کو دی جا رہی ہے۔ اور آج کی ملاقات کا سمبلزم کیا ہے، اس کے مقاصد کیا تھے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت صاحب موجود ہیں۔ شفقت محمود صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب 75,000 اور قیدی بھی ہیں، کیا ان کو بھی اسی طرح جب چاہے جس نے جانا ہے ملاقات کرنے وہ جا کے ملاقات کر سکتا ہے؟ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں؟ حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ جن نے بیل بھی ریجیکٹ کی، کنوکشنز ہوئی، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، انہوں نے تو کوئی رعایت نہیں دی، تو حکومت اتنی رعایتیں کیوں دے رہی ہے؟ ارشد صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو 75,000 باقی قیدی ہیں ان کو تو یہ فیسلٹیز نہیں مل رہی۔ ہم کیوں فیسلٹیز دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ وہ سابقہ وزیر اعظم ہیں اور علیل بھی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں اللہ ان کو صحت دے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن کچھ معاملہ تھوڑا سا بڑھتا جا رہا ہے، ان دا سینس کہ ملاقاتیں ایک دن مقرر ہے، شاید غالباً جمعرات ہے، لیکن ایک اسپیشل ڈسپینسیشن دی گئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ وہ جا کے ملیں۔ یقیناً باقی لوگ بھی ضرور سوچتے ہوں گے کہ ہمیں بھی فیسلٹیز ایسی ملنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا اس میں حکومت اس معاملے میں آپ کہہ لیں تحمل ہے یا جو بھی ہے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس چیز پہ الزام لگے کہ جی آپ نے کوئی کسی ذاتی اناد کی بنیاد پر کوئی حکومت بلیک میلنگ میں آ رہی ہے، بلیک میلنگ پولیٹیکل کویسچن بن گیا ہے، کیونکہ باقی سارے اور جیل مینول کو شفقت صاحب آپ نے تو یقیناً دیکھا بھی ہوگا، اس میں پرائم منسٹر کے لیے کوئی خاص رعایت نہیں ہے جیل مینولز میں کہ جناب ان کے لیے ملاقاتوں کا کوئی آپ اسپیشل ٹائم نکالیں، ایز اے کنوکٹڈ پرزنر۔ تو یہ اسپیشل ایکسیپشن کیوں نکال رہی ہے پنجاب حکومت ملاقاتوں کے لیے؟ اور صابر شاکر نے آج بڑا اچھا سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا ڈرائنگ روم ہے جہاں پہ بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی ڈسکس ہو رہا ہے، یا کوٹ لکھپت جیل ہے؟ نہیں، دیکھیں، بات تو اصولاً بات بالکل صحیح ہے، اس کو میں کیسے ڈینائی کروں؟ میں خود میجسٹریٹ بھی رہا ہوں، میں نے یہ سارے چیزیں دیکھی ہیں۔ میں خود جیل میں، میاں صاحب نے 92 میں ہمیں جیل میں ڈالا تھا اور ہم ڈیتھ سیل میں تھے، تو اس لیے بالکل ایسی اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو صحیح سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ امراض دی جا رہی ہیں، لیکن دیکھیں اس چیز کا ضرور کنسیڈریشن ہمارے ذہن میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے پاکستان کا، اور ڈاکٹرز کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ بیمار ہیں، تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی آپ جہاں چاہتے ہیں، جس ہسپتال سے چاہتے ہیں۔ مجھے تو ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جناب ہماری علاج نہیں کرایا جا رہا، حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ جہاں چاہتے ہیں جا کے علاج کرا لیں، پاکستان کے کسی ہسپتال میں آپ علاج کرا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے علاج بھی نہیں کرانا، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ناراض بھی ہیں کہ آپ بڑا مسٹریٹ کر رہے ہیں۔ منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں مدینہ کی ریاست، جس کا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے مساوات کا۔ جو 75,000 دیگر قیدی ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی یہ مساوی سلوک ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا فرق ضرور ہے اس بات کا کہ ایک شخص جو کہ ایک بڑے اعلیٰ عہدے میں پاکستان میں رہا ہے، اس کا کوئی تھوڑا فرق ہونا بھی چاہیے، لیکن تھوڑے کلاس میں بیٹر کلاس کہتی ہے نا جیل مینول؟ جی بیٹر کلاس میں ہے۔ اس کے علاوہ کیا کہتا ہے قانون؟ کیا کہتا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے رول آف لا کو اپہولڈ کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے رول آف لا کو اپہولڈ کیا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ رول آف لا کو اپہولڈ کری ہے، حکومت آؤٹ آف دا وے جا کے کس لیے اکوموڈیٹ کرے؟ ارشد، ہم دیکھیں نا، مثلا ایک ڈیمانڈ جو ہے جو کہ مختلف طریقوں سے کہی جا رہی ہے، کبھی ڈائریکٹلی کم کہا جاتا ہے، although ایک پروگرام میں میرے ساتھ رانا ثناء اللہ نے ڈائریکٹلی بھی کہہ دیا کہ جی باہر بھیجا جائے، تو دیکھیں باہر بھیجنے کی تو کوئی اختیار حکومت کے میں ہے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں۔ آپ جائیں عدالت سے جا کے کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں
تو لیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. اس لیے ہم ان کو جتنی حکومت کے اختیار میں جو مراعات ہیں، جو سہولتیں ہیں، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اب یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو باقی قیدی ہیں ان کو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ سارے پاکستان میں جہاں مرضی اپنی ٹریٹمنٹ کرا لیں. وہ تو جیل کا اسپتال ہوتا ہے، اور بڑے ریئر کیسز میں جو باہر جاتے ہیں. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ ایک فراخ دلی کہہ لیں، ایک اس لیے یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ذاتی انتقام والی کیفیت جو ہے کسی کے ذہن میں نہ ہو. ایسی بات ہے نہیں. اور اگر میاں صاحب کو بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، لیکن اگر ان کو کوئی یہ خواہش ہے کہ وہ باہر جائیں تو اس خواہش کا مداوع جو ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے ان کو عدالت میں جانا پڑے گا. شفقت محمود صاحب، وفاقی کابینہ میں یا پنجاب میں آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہوں گی، یہ سوال اٹھا ہو کہ جی میاں نواز شریف صاحب جو قیدی ہیں ان کے اوپر کتنا خرچہ آ رہا ہے. ہماری اطلاعات یہ ہے کہ تقریباً 20 کے قریب ڈاکٹر صرف ڈیڈیکیٹ کر دیے گئے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے. باقی ایک عام قیدی کے لیے کتنا خرچہ ایلوکیٹ ہوتا ہے پر ڈے، پر ویک اور پر منتھ، اور میاں صاحب پہ ابھی تک کتنا خرچہ آ رہا ہے. یہ سوال اٹھا ہے کیونکہ آپ کی حکومت تو آسٹیریٹی ڈرائیو کے بھی اس پہ بھی چل رہی ہے. تو یہ والا ایکسپینڈیچر جو اس پہ ہو رہا ہے باقی قیدیوں پہ بھی اتنا ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر تو اگین کوئی ایسی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ جو میاں نواز شریف صاحب کو دی جا رہی ہے وہ ٹریٹمنٹ عام قیدی کو نہیں دی جاتی. اور لیکن کسی کیبنٹ میں یا کہیں پہ ان کے اخراجات کا میرے سامنے تو کوئی تخمینہ نہیں آیا. لیکن اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے ہاسپٹل میں جا کے ساری مشینیں آویزاں کی ہیں اور اگر آپ نے ڈاکٹرز کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ہر وقت ایک ڈاکٹر جو ہے ہارٹ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آن ڈیوٹی رہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ جیسے ان کا بہت زیادہ ہارٹ کی پرابلم ہے اور وہ انکاری تھے کسی اسپتال میں جانے کے. تو اس لیے ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ یہ ایک جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ سہولیات دی جائیں. اور یقیناً یہ سہولیات باقی قیدیوں کو تو میسر نہیں ہیں. تو منسٹر صاحب، حکومت اپنی جان بچاتی پھر رہی ہے؟ نہیں، جان بچانے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ نظر آتا ہے کہ جیسے کچھ ذاتی رنجش ہے ہمیں میاں نواز شریف صاحب سے. حالانکہ حقائق ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف جو مقدمہ بنا وہ ہماری حکومت کے آنے سے پہلے بنا. جو بھی سزا ان کو ہوئی ان کو عدالتوں سے ہوئی. انہوں نے اپیل عدالت میں کی، وہ ریجیکٹ ہوئی. اور مطلب کوئی بھی ایسی کارروائی نہیں ہے جو کہ جس میں ہماری حکومت جو ہے وہ پارٹی بنی. لیکن اب ان کا کیونکہ اور کچھ کہنے کو نہیں ہے تو ساری توپوں کے دھانے جو ہیں وہ ہماری طرف ہیں کہ جی حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت نے وہ کیا. اب لوگوں کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ حکومت جو آؤٹ آف دا وے جا کے، جس صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ معمول سے ہٹ کے حکومت جو ہے جو سہولیات ان کو دے رہی ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ذاتی انتقام ہے، کوئی ذاتی پرخاش ہے، کوئی صرف اس وجہ سے. اور کیونکہ وہ واقعی آفٹر آل 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو اس لیے یہ چارج جو ہے اس کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی ٹریٹمنٹ باقی قیدیوں کو کیوں نہیں دی جا رہی تو اس پہ میں مجرم ہوں. لکھ دے بل دورہ ہونا، حکومت یہ کیوں بینڈنگ اوور بیک فٹس ہو رہی ہے؟ نہیں، بینڈنگ اوور بیک فٹس نہیں. پھر میں وہی کہوں گا کہ ایک انہوں نے ماحول ایک ایسا بنا ہوا ہے جس میں خاص طور پہ ان کی طرف سے کہ جیسے کوئی ہم ان کی کوئی ذات کے ساتھ کوئی دشمنی ہے. نہ ہم نے کیس بنایا. اب اگر آپ اربوں روپے کی جائیدادیں باہر آپ نے بنا لی ہیں اور ان کی آپ کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکے اور عدالت کو سیٹسفائی نہیں کر سکے، آپ کے بچے جو ہیں وہ اشتہاری ملزم ہیں، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ کو ہم نے تو نہیں کیا نا. یہ تو پیناما پیپرز کو تحریک انصاف لاہور سے الیکٹ ہوئے اور کوٹ لکھپت جیل، بہت سے لوگ کل کو آپ کے پاس آئیں گے کہ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہمیں بھی دیں، تو ان ساروں کی آپ کے جو ووٹرز ہیں خاص طور پہ ان کو آپ یہ دے سکیں گے جن کے کوئی لواحقین جیل میں ہو؟ مشکل سوال کر رہے ہیں آپ، بالکل صحیح سوال کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نہیں، آبویسلی یہ ہر قیدی کو یہ سہولیات میسر نہیں ہے اور یہ سوال بالکل درست ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 کنسیڈریشنز ہیں جن کی بنیاد پہ ہم یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب جو واویلا کیا جا رہا ہے نا ان کی طرف سے،
اور جو روز کہا جاتا ہے کہ حکومت یہ نہیں کر رہی، حکومت وہ نہیں، اب تو بلاول صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں. بلاول صاحب نے ملاقات کیوں کی ہے؟ اس کا سمبلزم کیا ہے؟ کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ آئندہ ان کو بھی اسی طرح، اور دونوں پارٹیز مل کے آ رہی ہیں، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہتے ہیں مکمکہ، تو آج وہ مکمکہ کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے. میرا خیال ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ان کے والد صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں، ایک آدھے میں ان کا بھی نام ہے، میرا خیال ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے. تو اس کا بہت ساری مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں جو کہ شاید لوگوں کو پسند نہ آئے، اس لیے میں نہیں دوں گا، لیکن ان کے اہداف مشترکہ ہیں کہ اگر کل کو زرداری صاحب پکڑے جاتے ہیں نیب سے، کیونکہ اب کیس نیب کے پاس ہے، گورنمنٹ کی FIA کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے وہ مشترکہ مفادات ہو جائیں گے نا. تو اس لیے وہ ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ پہلو ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، حکومت ان سے برداشت نہیں ہو رہی، اور وہ کوشش کر رہا. پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں تو بالکل ہی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور نون لیگ کی سپورٹ ضرور ہے، کم ہے لیکن ہے صحیح. اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سارے اگر جو بھی ہماری سپورٹ ہے اس کو اکٹھا کر کے حکومت کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بھی ایک سیکنڈ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ معاملات اب دوسرے کیسز میں اپنے منطقی انجام تو پہنچ رہے ہیں، اور یہ ممکن ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس پہ کارروائی ہو، تو پھر تو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب شاید ایک ہی پوزیشن میں ہوں. تو اس لیے چلیں میں یہ سوال آئندہ کے لیے رکھے چھوڑتا ہوں کہ کتنے VIP پرزنرز کا آپ علاج کروائیں گے حکومت. پاکستان بھارت کی جب بات کرتے ہیں تو BJP اب الیکشن کمیشن نے وہاں ڈیٹس بھی دے دی ہیں، ایگزیکٹو پاور نریندر مودی کی چلی گئی ہیں. جو جنگ کا خطرہ تھا کیا وہ ٹل گیا ہے؟ اور BJP جو RSS سے اس کا ملیٹنٹ ونگ تھا جس نے مہاتما گاندھی کا بھی کیا وہاں پہ، وہ جماعت کیا پلوامہ میں اپنے 40 جوان خود نہیں مروا سکتی؟ کیا یہ انڈیا کا اپنا فالس فلیگ آپریشن تھا؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور بہت سارے وہاں پہ ہندوستان میں تو اس قسم کی کہاوتیں میں بنی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں کہ یہ سرحدوں پہ تناؤ ہے، وقت چناؤ کا ہے، مطلب اس قسم کی کہاوتیں بنی ہوئی ہیں. اور یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مودی حکومت نے کوشش کی کہ اس واقعے کو اپنے لیے استعمال کیا جائے. بلکہ ابھی بھی میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستانی الیکشن کمیشن نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ سولجرز کی اور وہ جو پائلٹ صاحب تھے ان کی تصویریں جو ہیں آپ نے لگا کے جو اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناجائز استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ یہ واقعہ جو ہے اس کو انہوں نے کوشش کی اپنے حق میں استعمال. ان کی بدقسمتی کہہ لیں یا ہمارے آرمڈ فورسز کی جو ایک صلاحیت اور مہارت ہے کہ انہوں نے جب ہمارے پہ حملہ کیا اور ہم نے جب جواب دیا، اور یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کہ ہم جواب دینے کی قابلیت رکھتے ہیں، تو اس کے بعد وہ پیچھے آئے اور ان کے جہاز جو تھے وہ گرائے گئے، اور اس میں ایک پائلٹ بھی کیپچر ہو گیا. تو یہ اس کے بعد کچھ ہوا تھوڑی سی نکلی ان کی سارے، اور اب مطلب وہاں پہ ساری چیزوں کو کوسچن کیا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر. جو اپوزیشن پر جماعتیں ہیں مودی صاحب کی، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سارا آپ نے فراڈ کیا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ خطرہ کیا ٹل گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ویسے مجموعی طور پہ بہت کم ہو گیا ہے. مجموعی طور پہ خطرہ کم ہو گیا. اور وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود صاحب جو بات کر رہے تھے انڈین فالس فلیگ آپریشن، جو 26 فروری رات 2:55 صبح کارروائی شروع ہوئی، اس میں 90 گھنٹے اس میں پاکستان اور بھارت کی بیٹل فار سپریمیسی کیا تھی. بریک کے بعد اس حوالے سے آپ کو خصوصی رپورٹ پیش کریں گے. چودہ فروری 2019 کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کی گاڑیوں پر ایک خودکش حملہ ہوا. اس حملے میں کم از کم 40 بھارتی سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے. اس ایک حملے نے
تقریباً 12 دن بعد پاکستان اور بھارت کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا، اور پھر سب نے دیکھا کہ 26 فروری سے 90 گھنٹے تک دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ موجود رہا، اور پوری دنیا کی اگلے 90 گھنٹے ان دونوں ممالک پر ہی نظر رہی۔ 26 فروری کو رات تقریباً 2:55 سے 3 بجے تک بھارتی فضائیہ نے پاکستان کی سرحد پار کی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا۔ صبح 3:30 بجے وزیر اعظم نے آرمی چیف اور فضائیہ کے سربراہ سے فون پر بات کی اور نقصان کا تخمینہ لگایا گیا، اور فیصلہ یہ بھی ہوا کہ جواب ضرور دیا جائے گا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے؟ افواج پاکستان کے ترجمان جنرل آصف غفور نے صبح 4:42 پر ایک ٹویٹ کر کے حملے کے بارے میں قوم کو آگاہ کیا۔ اس ایک ٹویٹ سے معلومات کی سطح پر انیشیٹو پاکستان کے پاس آ گیا۔ 14 فروری 2019 کو بھارتی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری مقبوضہ کشمیر میں موجود جیش محمد نے قبول کی، اور دھماکہ کرنے والے کی شناخت ایک کشمیری نوجوان عادل احمد ڈار کے نام سے کی گئی۔ عادل ڈار وادی کشمیر کا ہی رہائشی تھا۔ اس کے والد نے بتایا کہ عادل ایک طالب علم تھا، اور سال پہلے اس نے مقبوضہ کشمیر میں موجود جیش محمد میں شمولیت اختیار کی، اور شمولیت اختیار کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ اسکول کے دنوں میں کشمیر پر قابض بھارتی فوج نے عادل کو اسکول سے واپسی پر روک کر اس سے زمین پر ناک سے لکیریں لگوائیں اور اس کی تذلیل کی۔ عادل کے والد کے مطابق بے قصور عادل کو ناک سے لکیریں لگوانا اور تذلیل نہیں بھولی، وہ اکثر اس کا ذکر کیا کرتا تھا۔ عادل کے والد غلام حسین ڈار کے مطابق اس ایک واقعے نے عادل کو بدل کر رکھ دیا۔ خاندان والوں کے مطابق مارچ 2018 میں عادل اپنی سائیکل لے کر گھر سے گیا اور اس کے بعد واپس نہیں لوٹا۔ ان حقائق کے سامنے آنے کے باوجود اور یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ اس واقعے میں ایک کشمیری ہی ملوث ہے اور کشمیر کی ہی ایک تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی، بھارتی میڈیا اور حکومت نے فوراً اس واقعے کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کر دی۔ First of all, that claim has not been made from within Pakistan because Jaish-e-Mohammed does not exist in Pakistan. حکومت پاکستان اس وقت سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف تھی، اور یہی بات وزیر اعظم عمران خان نے بھی کی کہ حکومت پاکستان بہت مصروف تھی اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کوشاں تھی۔ ایسے وقت میں وہ ایسا بے وقوفی کا کام کیوں کریں گے جس سے ملک کا ہی نقصان ہو؟ ہمارا ایک بہت اہم وزٹ تھی کراؤن پرنس سعودی عربیہ کی، انویسٹمنٹ کانفرنس تھی جس کی ہم بہت دیر سے تیاری میں تھے۔ اگر پاکستان اتنی اہم کانفرنس کر رہا تھا اور اتنی وزٹ جو کراؤن پرنس کی تھی جو ہم اتنی دیر سے پلان کر رہے تھے، کوئی احمق بھی اس طرح کا واقعہ کرے گا اپنی کانفرنس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے؟ اور اگر یہ نہ بھی ہوتی ان کی وزٹ، پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ مگر بھارت میں انتخابات ہیں۔ نریندرا مودی عوام سے کچھ وعدے کر کے وزیر اعظم بنا تھا، اور اب جب اپوزیشن اور میڈیا ان وعدوں کے بارے میں سوال اٹھا رہے تھے تو شاید پاکستان کو سامنے لے کر آنا اور ایک جھوٹی کہانی سنانا ہی مودی سرکار کے لیے تنکے کا سہارا بن سکتی تھی۔ یہ بات حکومت پاکستان کو بھی معلوم تھی، اور اسی لیے وزیر اعظم پاکستان نے قوم سے ایک خطاب میں بھارتی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا: اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں واضح کر دیا تھا کہ اگر بھارت نے کوئی حرکت کی تو پاکستان جواب دینے کا سوچے گا نہیں، جواب دے گا۔ اس بات سے یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ مودی سرکار کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور شاید یہ کوئی نئی بات بھی نہیں پاکستان کے لیے
کیونکہ اس سے پہلے بھی بھارت نے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اڑی حملے کے بعد ایک سرجیکل سٹرائک کا ڈھونگ رچایا تھا اور بعد میں بالی ووڈ کی فلم بنا کر اس کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو ثبوت فراہم کرنے کا بھی کہا اور ان کو آفر کی کہ وہ ثبوت دیں۔ ہم ہر قسم کی تحقیقات اور کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے وہ ہمیں دے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے۔ اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے، ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہا ہے ہمارے سے یہ دشمنی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس خطاب سے پہلے تمام اہم اداروں سے میٹنگ کر کے تمام حقائق جان کر ہی بھارت کو پر اعتماد طریقے سے یہ آفر کی کہ بھائی اپنی نالائکی ہمارے سر نہیں ڈالو، خود کی ناکامی کا صحرا ہمارے سر نہ باندھو، ثبوت ہیں تو لے آؤ ورنہ اپنا راستہ ناپو۔ ثبوت اگر ہوتے تو بھارت سامنے لے کر آتا، نہ ثبوت تھا نہ دیا گیا، مگر کیا وہی جس کے لیے پاکستان پہلے سے تیار تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کو 26 فروری رات 3:30 بجے اطلاع دی گئی کہ بھارت نے ایک اور ڈرامہ رچایا ہے اور بھاگتے بھاگتے ہمارے خوبصورت جنگل اور چند تناور درختوں کو نقصان پہنچا گیا ہے۔ 3:30 بجے صبح کے مجھے پتہ چلا، آرمی چیف سے بات ہوئی، ایئر فورس چیف سے بات ہوئی، ہم نے ڈیبیٹ کیا کہ کیا ہم اب اس کا جواب دیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا، کیونکہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی کیجولٹیز ہوئی، کدھر ہٹ کیا۔ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے کہیں بم پھینکے ہیں، لیکن کوئی کیجولٹیز کا ہمیں انفارمیشن نہیں آ رہا۔ بھارتی جہاز تو جلدی میں بم گرا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ہمارے درخت توڑ گئے، مگر پاکستان کی طرف سے 2 گھنٹے بعد ہی ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور نے صبح 4:42 پر ایک ٹویٹ کے ذریعے عوام کو مطلع کیا کہ بھارتی طیاروں نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور ساتھ ہی مزید تفصیلات بتانے کا بھی کہا۔ پھر 6:36 پر دوبارہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ بھارتی طیارے جلدی میں بالا کوٹ کے نزدیک پے لوڈ گرا کر بھاگ گئے، جس کے نتیجے میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بعد 8:11 پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور ٹویٹ کے ذریعے اس خوبصورت جنگل کی تصاویر بھی ٹویٹ کی جہاں بھارت کی بے وقوفانہ بمباری کے نتیجے میں درخت گر گئے تھے۔ اس کے بعد 9:29 پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تفصیلات دی کہ کس طرح سے بھارتی طیاروں نے مظفر آباد سیکٹر میں 3 سے 4 میل اندر آ کر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی کی اور حملے کی مزید تفصیلات عوام کے سامنے رکھی۔ 350 یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ٹیررسٹ مارے ہیں۔ میں کہتا ہوں 10 بھی ہوتے تو ان کی ڈیڈ باڈی، کوئی ان کے جنازے، کوئی ان کی بلڈ، دی اسپاٹ از اوپن فار اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی۔ تمام امبیسڈر، تمام ڈیفنس اسٹیچیز، United Nations Military Observer Group in Pakistan, we will even say the civilian population or the army reps from India, they can come through the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ انہوں نے پہلی سرجیکل سٹرائک کی، وہ بھی آپ نے دیکھی۔ عام طور پر جنگی حکمت عملی کے تحت اپنی تفصیلات عوام کو نہیں بتائی جاتی تاکہ دشمن کو علم نہ ہو اور نہ ہی عوام اور افواج میں مایوسی پھیلے کہ دشمن حملہ کر گیا۔ بڑی بڑی جنگوں میں امریکہ، جاپان اور جرمنی جیسے ممالک بھی اپنا نقصان چھپاتے اور دوسرے ملکوں کا نقصان بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، مگر اس بار حکومت پاکستان اور افواج نے الگ ہی حکمت عملی اپنائی۔ بھارت کے شیخی بکھارنے سے پہلے ہی تمام معلومات دنیا کے سامنے رکھ دیں کہ جی جناب، بھارتی طیارے آئے تھے اور یہ گل کھلا کر گئے ہیں۔ عام طور پر افواج ایسا کرتی نہیں، مگر پاک فوج کچھ الگ ہی کرنا چاہ رہی تھی
اور پھر یہ بات میجر جنرل آصف غفور نے کہہ بھی دی کہ آپ نے جو کرنا تھا, جو آپ کی ہمت تھی, کر لیا, اب ہماری باری ہے. You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. میں نے کہا تھا کہ we will retain the escalation ladder. We have that initiative in our hand. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. یعنی وزیر اعظم عمران خان پہلے ہی بھارت کو خبردار کر چکے تھے کہ ہم سوچیں گے نہیں, جواب دیں گے. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے وقت پر جواب دیں گے, اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے جواب سے آپ کو حیران بھی کریں گے. پرائم منسٹر نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بھی بلائی ہے, اینڈ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ وٹ از نیشنل کمانڈ اتھارٹی, وٹ ڈز اٹ کانسٹیٹیوٹ. پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آئی آتھرائز یو ٹو ٹیک دیم آن. جس پلین پہ وہ آئے اس پلین پہ ان کو رسپانس دیا گیا, ان کو ڈینائی کیا گیا. اب پرائم منسٹر نے آج کی میٹنگ میں کہا آرم فورسز کو بھی, تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو بھی, اور پاکستان کی 207 ملین پاپولیشن کو بھی, گیٹ ریڈی فار اینی ایونچولیٹی. 26 فروری شاید بہت سے پاکستانیوں کے لیے ایک مایوس دن تھا, کیونکہ حکومت پاکستان نے اقرار کیا کہ ہم پر حملہ کیا گیا, مگر ہم نے بھارتی طیاروں کو گرایا نہیں کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں. بہت سے سوال کیے جا رہے تھے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. کیا ہم بھارتی طیارے گرا نہیں سکتے تھے؟ کیا اب ہم بھارت سے ڈر گئے ہیں؟ دوسری جانب بھارت کے میڈیا نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا کہ وہ مارا, ہم نے بدلہ لے لیا, 300 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے اور پاکستان ڈر گیا, لاشیں چھپا لیں. ایسے میں پاور پلے کی ٹیم نے بالا کوٹ جا کر اپنی آنکھوں سے سب حقائق دیکھنے کا فیصلہ کیا, اور 26 تاریخ کو ہی ہم وہاں پہنچ گئے. ناظرین, یہ وہ پہلا گڑھا ہمیں نظر آیا ہے جس پہ دعویٰ کیا گیا کہ 1000 کلو گرام کا بام انڈین ایئر فورس نے گرایا. اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈیپتھ ہے گڑھے کی تقریباً 4 فٹ کے قریب ہے اور 6 فٹ یہ وائڈ ہے. 1000 کلو گرام کا بام اور ایک گرینیڈ جتنا گڑھا, یہ وہ دعویٰ تھا انڈین ایئر فورس کا کہ جنہوں نے 1000 کلو گرام کے بام گرائے, اور یہ اس کی اصلیت ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں, تقریباً 6 میٹر وائڈ اور 4 فٹ گہرا. صاحب, پہلے تو میں آپ کی اس دن میں نے رپورٹنگ دیکھی, آپ کا پہلا اکاؤنٹ تھا جس پہ آپ نے پوری بڑی اچھی رپورٹ دی, جس سے پوری دنیا میں یہ میسج گیا کہ ہندوستان غلط بیانی کر رہے. 6 بھارتی جہازوں نے سیالکوٹ کے بارڈر پر خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی, اور جب یہ جہاز اٹھے تو پاکستان کا ایک کامبیٹ ایئر پیٹرول پہلے سے ہی فضا میں تھا, اور جیسے ہی یہ پاکستان کے قریب پہنچے تو پاکستان کے کامبیٹ ایئر پیٹرول کے جہازوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنا رستہ موڑ لیا اور بارڈر کراس کیے بغیر ہی واپس بھارت کے اندر چلے گئے. سیالکوٹ میں 6 بھارتی جہازوں کو چیلنج کیا گیا. پاکستان کا دوسرا کامبیٹ ایئر پیٹرول مشن اکاڑا اور بہاولپور کے سیکٹر پہ تھا. وہاں پر بھی بھارتی طیاروں نے در اندازی کی کوشش کی, لیکن پاکستان فضائیہ کے پائلٹ اس وقت تیار تھے. جیسے ہی بھارتی طیارے اکاڑا بہاولپور سیکٹر کے قریب آئے تو ان کو یہاں بھی چیلنج کیا گیا. یہاں سے بھی بھارتی طیارے, جن کی تعداد 5 سے 6 بتائی جاتی ہے, واپس چلے گئے. بھارتی فضائیہ کی جانب سے تیسری در اندازی کی کوشش بالا کوٹ سیکٹر پر کی گئی. 12 سے 14 بھارتی فضائیہ کے جہاز مظفر آباد سے ہوتے ہوئے اس آپریشن کو لانچ کرنے کے لیے پاکستان کی جانب رواں دواں تھے. ان میں سے 4 جہازوں نے مظفر آباد کے اوپر سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی اور 2 سے 3 نوٹیکل مائلز اندر آئے. اس کی اطلاع ملتے ہی تیسرا کامبیٹ ایئر پیٹرول بھی حرکت میں آیا. بھارتی طیاروں نے ان کو دیکھا تو اپنا پے لوڈ اور میزائل انہوں نے گرا دیے, جو کہ جابا کے کانگڑ گاؤں میں جا کر گرے. اس خالی جنگل میں یہ 4 گڑھے اسی کارروائی کا نتیجہ ہیں.
पाकिस्तान के 4 JF-17 जहाज़ों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। उन 4 जहाज़ों में से 3 ने अपने मिसाइल बाकायदा तौर पर टारगेट्स पर लॉन्च किए, जो कि 6 टारगेट्स थे। इन टारगेट्स में इंडियन आर्मी की यूनिट्स थीं, जिसमें से कि एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी था। ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मौजूद टॉप इंडियन लीडरशिप ने इन धमाकों की आवाज़ बाकायदा तौर पर सुनी। इसी दौरान 2 इंडियन जहाज, जिसमें एक MiG-21 और एक Su-30 MKI जहाज था, उसने पाकिस्तानी स्पेस में आने की कोशिश की। इन दोनों जहाज़ों को स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी और विंग कमांडर नुमान अली खान ने अपने जहाज़ों से मार गिराया। भारत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनके तो कोई जहाज़ गिरे ही नहीं, जबकि खुद इंडिया के टेलीविजन चैनल्स में ये बात चली कि Su-30 भी मार गिराया गया। Pakistani Air Force shot down a Sukhoi 30 MKI, the latest of India's Air Force, the fighter aircraft in the Indian Air Force. ना कोई अस्करी कैंप, ना कोई हलाकतें, 4 गढ़े और चंद दरख्त और मोदी का जंगी जुनून। पाकिस्तान और भारत की तारीख के 90 इंतहाई अहम घंटे शुरू हो चुके थे। 27 फरवरी सुबह 11:15 पर पाकिस्तान के सहाफियों के मोबाइल फोन की घंटी बजी। दफ्तर खारजा की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी। इस प्रेस रिलीज के जारी होते ही हलचल मच गई। प्रेस रिलीज का उन्वान था पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक। जी हां, पाकिस्तान ने बदला ले लिया था। ना सिर्फ भारत के 6 टारगेट लॉक करके उनको पैगाम दिया गया कि बच्चे अभी कच्चे हो, बल्कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर का ताक़ुब करने वाले एक MiG-21 और एक Su-30 को भी पाक फजाइया के JF-17 थंडर ने मार गिराया था। और भारत के विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि MiG-21 उड़ा रहा था, को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ देर बाद मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे वाक़े की तफसीलात भी आवाम को बताई। भारतीय पायलट की गिरफ्तारी का भी बताया गया। इसकी तस्वीर भी मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट की, जबकि दूसरी जानिब भारत में सफ़े मातम बिक चुका था। उधर पाकिस्तान में तमाम वुज़रा, DG ISPR, दफ्तर खारजा जहां बढ़ चढ़कर इतलात आवाम तक पहुंचा रहे थे, वहां भारत में सन्नाटा था। कोई वहां कुछ बताने को तैयार नहीं था। शाम तक भारत ने सिर्फ इस बात का इकरार किया कि उनका एक तैयारा गिर गया और पायलट मिसिंग इन एक्शन है। मतलब भाई, कोई भी पाकिस्तानी चैनल लगाओ तो मालूम होगा कि अभिनंदन साहब तो पाकिस्तान में हैं और चाय नोश फरमा रहे हैं। मिसिंग कैसे? DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ भारत को हैरान करने का बोला था, बल्कि ये भी कहा था कि एस्केलेशन लैडर को डोमिनेट करेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। मैंने कहा था कि वी विल रिटेन द एस्केलेशन लैडर, वी हैव दैट इनिशिएटिव इन आवर हैंड। जहां भारत ने हमारे दरख्त गिराए, वहां हमने उनके त्यारे गिराए। भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक की नफी पूरी दुनिया करता रहा। भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक में 300 लोगों को मारने के बाद पाकिस्तान का एक F-16 त्यारा मार गिराने का दावा भी किया, और इस तरह के बहुत सारे और भी मज़ाक़खेज़ दावे किए गए। The Pakistani F-16 and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us, it's the exact same part coming straight out of an F-16 fighter aircraft. This is what Pakistan is trying to lie about, and that second lie also caught and exposed, Abhijit. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part because the engine that's being shown out there is a GE F-100. The Pakistanis use the Pratt & Whitney. So the Pratt & Whitney actually has a diamond pattern, so it can't either be the engine cowling there, nor can it be the ribs that hold the engine, because the F-16's interior looks very different to that. So that's not entirely the... सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह कि हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने जो बात आवाम को और आलमी दुनिया को बताई, वो सब की सब सच साबित हुई, और भारत के तमाम दावे ना सिर्फ भारतीय अवाम के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने झूठे साबित हुए। हत्ता कि भारत की जानिब से जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई
چاہے وہ سول حکام کی جانب سے کی گئی یا عسکری حکام کی جانب سے، ان تمام پریس کانفرنسز میں کسی صحافی کے سوال کا جواب نہ دیا گیا، اور جب تینوں سروسز کے نمائندوں کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی تو سوالوں کے جوابات نے مزید سوال پیدا کر دیے۔ There are talks that there were around 300 terrorists in that camp. Can we give any numbers, any approximate numbers of the terrorists who have been killed there? There is fairly credible evidence with us which proves that there was damage to the camps. The weapons hit the intended target and they caused the damage that was intended. However, it will be premature to say that what is the number of casualties we have been able to inflict on those camps and what is the number of deaths. But has the camp been fully destroyed, sir? Whatever we intended to destroy, we have got the effect that we desired. عالمی میڈیا میں بھی بھارت کے دعووں کو کوئی اہمیت نہ دی گئی، بلکہ تمام دنیا پر آشکار ہوا کہ دہشت گردی کا شکار پاکستان اور اس کی افواج نہ صرف جنگی لحاظ سے بھارت سے برتر ہیں، بلکہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں بھارت کے اندر حملہ کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان نے نہ صرف بارڈر پر، فضا میں، بلکہ معلومات کے حوالے سے بھی اپنی برتری بھارت سے منوائی۔ بھارت کے ایئر چیف بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو وسائل موجود تھے انہی سے کام چلایا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ بھارت روسی طیارے استعمال کر رہا تھا، جبکہ پاکستان نے اپنے بنائے JF-17 تھنڈر سے ان کے Su-30 اور MiG-21 کو گرایا۔ بھارت کی روایتی قوت مزاحمت اور بھارتی فضائیہ کی ناکامی پر بھارت میں بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ The LCA has been breached by us stealthily. Now, the retaliation has come the next day Broad daylight. in broad daylight. Now, pause. What it means is they were not deterred by us. This is a straight conclusion. Now, what is deterring? In modern war, it is the air element, not to go in the details, which will be the pivot of warfare. Which means that the Pakistan Air Force and the Pakistan state is not deterred and they come in broad daylight too and they breach our LC. Our side, however they may do, it's not important, but it's been breached. And we have accepted that what they have done was a military aggression. We have accepted what they have done was an act of war. We did not retaliate. So in the first instance, they were not deterred. In the second instance, we did not have A, the political will to retaliate, and B, we did not have the military capabilities to retaliate. بھارت میں اس حوالے سے بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا مودی کی پالیسیوں سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکے ہیں؟ سابق بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر شیو شنکر مینن کا یہ کہنا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام رہی ہے۔ وہ خفیہ آپریشنز کے ذریعے پاکستان کی سول سوسائٹی کو پاکستان آرمی کے خلاف استعمال کرنے کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ When you do this in public, the way we did it, the Pakistanis also then raised their level of threat by doing something they have not done before, which is to hit you across the line using their air force. You have to do covert things, you have to do overt things, you have to do diplomatic things. Right. Military force, or the use of military force, no matter how calibrated and limited, or is really only one piece of your whole toolkit. And it has certain uses, but it can't do the whole job. Either you can incentivize, you can raise costs, and you can do it diplomatically, you can work with the rest, you can hit their financing, you can do all kinds of things. You've also said, I won't talk, I won't trade, I won't do this, I won't allow travel, I don't give visas to even ordinary people. Once you start doing that, you've just closed your options one by one. And you've actually taken away the tools that you normally use to induce behavior on the other side. After all, you don't have a quarrel with all of Pakistan. Right, and which is What's your quarrel with Pakistani civil society, or with most of the civilian politicians, or with Pakistani business? That's not your quarrel is with those who actually do you harm. Pakistan Army, ISI. 90 گھنٹے کی جنگ میں پاکستان نے عسکری لحاظ سے برتری قائم کی۔ بھارت کے 3 طیارے گرائے، جس میں ایک MiG-21، ایک Su-30 اور ایک Mi-17 ہیلی کاپٹر شامل ہے،
جو کہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر گرا۔ ایک بھارتی پائلٹ کو پاکستان میں گرفتار کیا گیا۔ اپنی عسکری کامیابی کو ظاہر کرنے کے لیے بھارت کے پاس کچھ نہ تھا سوائے چند اکھڑے ہوئے درخت دکھانے کے۔ بھارتی میڈیا اور اپوزیشن کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں بھارتی حکومت کے پاس کچھ بتانے کو نہ تھا۔ ISPR کی جانب سے بروقت اور درست معلومات مہیا کر کے معلومات کے ڈومین میں بھی برتری قائم کی گئی۔ اس 90 گھنٹے کی جنگ نے بھارتی وزارت دفاع کو بھارتی آرمی میں انفارمیشن وارفیئر برانچ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ سفارتی سطح پر بھارت ایک در انداز ملک ثابت ہوا اور عالمی سطح پر بھارت پر تناؤ میں کمی لانے کے لیے دباؤ بڑھا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی وزیر اعظم عمران خان کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کے لیے آوازیں اٹھنے لگیں۔ پاکستان کی جانب سے اس عزم کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا کہ اگر اس کے خلاف در اندازی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا جواب 3 گنا زیادہ طاقت سے ملے گا، اور ایسا کر کے دکھایا بھی گیا، جس سے خطے میں بھارتی عزائم کو بے نقاب کیا گیا۔